تو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی زیادہ الجھا ہوا ایک موضوع ہے جس کی جو ہے وہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آج میں اسی ٹاپک کو آپ لوگوں کے سامنے کچھ آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ کو میری بات ضرور سمجھ آئے گی، کیونکہ اللہ بھی ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کو ہدایت کی طلب ہو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا یہ عنوان ہوگا وسیلہ، اور وسیلے کا سہارا لیتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو شرک کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا کہ شرک کیا چیز ہے اور شرک کیا ہوتا ہے۔ کہیں ہم بھولے میں شرک تو نہیں کر رہے؟ آج ہم اس چیز کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کہیں یا اللہ آپ کو داتا صاحب کا واسطہ، یا اللہ آپ کو غوث پاک کا واسطہ، یا اللہ آپ کو علی پاک کا واسطہ ہماری مدد فرمائیں۔ اور اس کے برعکس شرک کیا ہے؟ وہ یہ ہوگا کہ یا غوث پاک آپ ہماری مدد فرما دیں، یا داتا جی آپ ہماری مدد فرما دیں۔ یہ شرک کے پہلو میں آئیں گی، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں باتیں۔ کیوں شرک کے زمرے میں آتی ہیں؟ دیکھیں نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیرے بندے اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب اللہ کے سوا تم کسی اور سے مدد طلب کرتے ہو تو پھر اب سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم الخلفاء الارض، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ سورہ نمل میں واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں جو تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم اور مدد کے لیے پکارتے پھر تو وہ تمہارے لیے اللہ بن گیا۔ جب تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے پھر تو وہ تمہارا الہ بن گیا۔ الہ مع اللہ، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ بنا لیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا مالک معبود بنا لیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مدد کے لیے ہمیشہ اللہ کو پکارا جائے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، تیری ذات کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ اب آپ کے ذہن میں کوشچن یہاں بھی یہ ارائز ہو رہا ہوگا کہ جو زندہ لوگ ہیں ہم ان سے بھی تو کہتے ہیں نا یار ہماری مدد کر دیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کر دیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری مدد کریں ہم کافی بیمار ہیں۔ نہیں، زندہ لوگوں پہ یہ بات نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں تم لوگوں کی مدد کرو۔ اب اگر تم زندہ لوگوں میں کے بارے میں بات کرتے ہو کہ زندہ ہے کوئی تو اس سے مدد طلب کرتے ہو، کس لیے؟ اپنی ہدایت پانے کے لیے، اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ ویسے تو قرآن از دا بیسٹ سورس، قرآن کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے، لیکن اگر دیکھیں نا قرآن ایک ایسا گہرا سمندر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے، استاد کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر ہم کسی استاد کا سہارا لے لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری رہنمائی کر دے کہاں تک، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، تو پھر آپ کی بات ویلڈ ہے، پھر آپ کی بات درست ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دینا کہ داتا جی ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بابا جی آپ نے دینا جو دینا ہے، تو یہ بات 100% شرک ہے۔ ناظرین، یہ شرک ہے، یہ شرک کے پہلو میں چیزیں آتی ہیں۔ تم جب غائب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو تو یہ چیزیں شرک کے پہلو میں آتی ہیں۔ صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ایک بات ارشاد فرمائی، کیا میں تمہیں بتانا دوں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں بتانا دوں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں بتانا دوں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیں، یا رسول اللہ بتائیں، یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ناظرین، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کے سوا نعوذ باللہ کسی اور کو سجدہ کریں، نعوذ باللہ کسی اور کو پکاریں۔ ایک تو ظاہری شرک ہے نا، جو وہ کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، وٹ ایور، وہ ظاہری شرک ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن شرک ایک یہ بھی چیز ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی تمہارا الہ ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد کے لیے ہمیشہ میرا مالک ہی ہے، میرا مالک ہے وہ آپ کا مالک ہے، مدد کے لیے ہمیشہ وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ رب العزت نے آیت نازل کی تھی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میرے آخری امتی کو جنت میں داخل نہیں کر دیں گے۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری امتی کو لینے کے لیے بھی جائیں گے نا، تو وہاں پہ داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے سارے امتی جنت میں جا چکے ہیں سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ اب قرآن نے کس کو روکا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام جنت میں چلے جائیں گے سوائے اس کے کہ جس نے شرک کیا ہوگا۔
میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اب شرک کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے آگے جھکنا ہی شرک ہے, ضروری نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدے کرنا ہی شرک ہے. شرک کا ایک اندرونی پہلو یہ بھی ہے کہ اب اللہ کے ذات کے سوا کسی اور کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. وہ ایک آدمی تھا, چینی کی بوری لے کے چینی کی بوری لے کے جا رہا تھا. اب اچانک جاتے جاتے اس کا بیچارے کا ٹھیڑا لگتا ہے, کنواں ہوتا ہے اس میں, وہ گر جاتا ہے. اب کنویں میں پانی تھا. اب وہ چینی بھری ہوئی بوری جو تھی جب اس کنویں میں گرتی ہے, اس کنویں میں گرنے کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. جب لوگ اس کو آگے دیکھتے ہیں تو لوگوں کو تو اندر اندھیرا کافی ہوتا ہے, لیکن اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, میٹھا پانی. جب لوگ اس پانی کو نکالتے ہیں, پانی کو پیتے ہیں, تو اندر اس کی لاش برآمد ہوتی ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ اس کے جسم کی کرامت ہے, اس کی وجہ سے پانی میٹھا ہو گیا. او میرے بھائی, او میرے دوستو, اس چیز کو سمجھو, اس چیز کو دیکھو کہ اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے, اگر کسی کی وجہ سے پانی میٹھا ہو سکتا ہے, اگر کسی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم و دائم ہے, تو وہ صرف اللہ ہے. اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ہاں تم وسیلہ بناؤ جناب علی کو بناؤ, تم وسیلہ بناؤ جناب ابو بکر کو بناؤ, تم وسیلہ بناؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کو وسیلہ بناؤ, لیکن مدد صرف اللہ سے ہے.